بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جو عمل ریاکاری سے پاک ہو مالک کریم اس پر دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اسے پوشیدہ رکھتا ہوں، یعنی میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میرا عمل کسی کو پتہ نہ چلے، میں اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ میں نہیں چاہتا، لیکن خود بخود انہیں علم ہو جاتا ہے اور میں حیران ہو جاتا ہوں، کیا مجھے اس عمل پر کوئی ثواب ملے گا؟ نماز پڑھتا ہوں تہجد کی، نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ، اور میں بتاتا بھی یا رسول اللہ کسی کو نہیں ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں تو بتانا ہی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس کا علم، پھر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، ریاکاری کے خوف سے وہ پوچھ رہا ہے، کیا مجھے اس پر کوئی عمل ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تو چھپاتا ہے نا اس کا بھی تجھے اجر ملتا ہے، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں تیرے عمل کو اس کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرماتا ہے۔ مصنف کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جو اس کے عمل پر عمل پیرا ہوا اور اس نے اس کے عمل پر عمل بھی کیا تو اس کے لیے دگنا اجر ہوتا ہے۔ کتنا اجر ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے اپنے عمل کرنے کا، اور دوسرا جو اس کو دیکھ کر نیکی کرے گا، جو اس کو دیکھ کر، اللہ کریم اس کی پیروی کرنے والوں کا بھی ثواب اس کو عطا فرمائے گا، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس نے اچھے عمل کی بنیاد قائم کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بنیاد رکھنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کے برابر اس اکیلے کو اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا، اور ان لوگوں کے نیکی، ان لوگوں کی نیکیوں میں کوئی کمی بھی، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو ادھر ہم پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر
ایک عالم دین نے لوگوں کو سود کی مذمت پہ درس حدیث دیا اور کہا کہ جیسا کہ سیاح میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے، ان کے پیٹ مثل گھروں کے بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ان کو کاٹ رہے تھے، آگ سے بھرے ہوئے۔ جب پوچھا یہ کون ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اسی طرح سیاح میں سے ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 1 درہم کا لین دین کتنا؟ اس کے گناہ، اس کا جو گناہ ہوتا ہے اس کے 70 درجے کیے جائیں۔ کتنے کیے جائیں؟ پھر فرمایا کہ 69 تو بڑے ہیں، 69 تو ان میں جو سب سے ہلکا گناہ ہے سود کے فقط 1 درہم کے لین دین کا، لکھنا، لکھوانا، دینا، دلوانا، لینا، دینے کا حکم دینا، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے آج بینک کی ملازمت شرعاً درست نہیں، اس کی وجہ یہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ کچھ سود لکھ رہا ہے، کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، کچھ لکھوا رہے ہیں، تو کچھ لکھنے کا حکم دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، تو کچھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے اس کو سود دے دو، اس کو سود۔ بینک کے مینیجر تک کوئی بھی نہیں بچا الا یہ کہ جو گن مین کھڑا ہے، کیونکہ اس کا ان باتوں سے کسی چیز کے ساتھ تعلق۔ اسی طرح جو ان کا اگر کوئی ایسا اور شعبہ ہے جس میں سود لکھنے، لکھوانے، دینے، دلوانے میں اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے پھر نوکری حلال ہوگی، اس بندے کے لیے نوکری کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اس کے 1 روپے کے کتنے درجے کیے جائیں؟ جو گناہ ملا اس کے 70۔ فرمایا 69 تو بڑے ہیں، ایک تمہیں بتا دیتا ہوں جو سب سے چھوٹا ہے، بقایا کا خود اندازہ کرتے رہنا۔ وہ کیا فرمایا؟ فرمایا ينكح الرجل امه او كما قال النبی علیہ السلام۔ فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس طرح کسی نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ یہ 1 روپے کے سودی لین دین میں گناہ جو ہوا اس کے کتنے درجے ہوئے؟ ان میں سے جو سب سے ہلکا ہے، ایسرھا، یہ حدیث کے جملے ہیں، ان 70 میں سے جو سب سے ہلکا ہے، ان 70 میں سے جو سب سے ہلکا ہے، ينكح الرجل امه، کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر لے، کوئی شخص اپنی ماں سے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 1 پیسے میں 1 روپے میں 70 درجے بنائے، اور ان میں جو سب سے، اگر آج ہمیں اسی کا پتہ چل جائے کہ فلاں نے اپنی ماں سے کیا کیا ہے، تو معاشرے والے اس کو زندہ چھوڑیں گے؟ یہ ایک مبالغتاً جملہ ہوتا ہے، یعنی اس کو لوگ جو ہے نا وہ ملامت کریں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ ملامت۔ اس نے تو سب سے ہلکا گناہ کیا، اگر پتہ چل جائے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ملامت کرتے ہیں کہ یار ایسا بدبخت ہے اپنی ماں سے زنا کیا ہے۔ اور جو 1 روپے کا سودی کاروبار کرے نا، یہ تو سب سے ہلکا ہے۔ ابھی 69 تو نہ جانے کون سے ہیں جو ابھی کھڑے ہیں۔ تو سود خور کتنا بڑا لعنتی ہے، وہ کتنا بڑا فاسق و فاجر ہے، اندازہ لگائیں اسی حدیث سے۔ میں آپ کو مثال دینے کے لیے صرف آیا تھا۔ تو اب ایک عالم دین نے لوگوں کو سود کی مذمت پہ گفتگو کی، لیکچر دیا۔ اب ان میں سے کوئی 5-10 بندے جو ہیں نا اس کی باتیں سن کے سود سے کیا ہو گئے؟ توبہ طیب ہو گئے۔ یہ حدیث سمجھانے کے لیے میں نے مثال آپ کو عرض کی۔ اب یہ جتنے لوگ سود کے اشد ترین کبیرہ گناہ سے توبہ طیب ہوئے ہیں، ان سب کو اس گناہ سے بچنے کا 10 کو جتنا ثواب ملے گا، ان سب کے برابر اس سمجھانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین نے کہا
کہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو دیا کرو، اس کے دیے بغیر گزارا نہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. فرمایا جس پر شرعاً زکوٰۃ فرض ہو اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جو شریعت کا تقاضا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، اللہ کریم نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے. دوسری حدیث کا مفہوم جس کو البدائع والثناء فی ترتیب شرائع میں علامہ کاشانی رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے غلاموں، قیامت کے دن، قیامت کے کوئی اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کریں، کوئی اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ یا رسول اللہ میری، حالانکہ اس کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہو، حالانکہ اس کے ذمہ. فرمایا پھر میرے پاس نہ آنا، اگر زکوٰۃ نہ دی ہو تو میرے پاس نہ آنا شفاعت کے لیے، میرے پاس شفاعت کے لیے. اس طرح اس نے اچھا خاصا قرآن و سنت سے لوگوں کو سمجھایا. تو اب کئی لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، کئی لوگ زکوٰۃ دینے، اب جو دینے والے ہوئے پھر انہوں نے آگے سمجھایا، ان کے سمجھانے سے اور دینے والے ہو گئے، انہوں نے آگے، یہ سلسلہ قیامت تک چل پڑا. اب یہ جس نے سمجھایا تھا اس کے سمجھانے کی وجہ سے جتنے لوگ اس نیکی کو کریں گے قیامت کے دن تک، ان تمام کے برابر اللہ کریم اس اکیلے سمجھانے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ جو کسی کو اچھے راہ پر لے آئے اس کو اجر، اور اس کے سمجھانے سے جو عمل کریں گے اور آگے اس کے سمجھانے سے مزید آگے. ادھر ایک سوال ہے، اس کائنات میں اگر ہم فقط اسی حدیث کو دیکھیں تو سب سے زیادہ آج بھی اجر و ثواب اس حدیث کی روشنی میں، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اس حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ اجر و ثواب آج کس ہستی کو پہنچ رہا؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ دیکھیں نا، یہ پورے ورلڈ میں آج تک جتنے مسلمان آئے یا ہیں یا قیامت تک آئیں، یہ جتنے نیک اعمال بھی کریں گے ان سب کو پہلے سمجھانے والے معلم رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کی کیا ہے؟ اسی طرح پھر رتبہ برتبہ نیچے آتے جائیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف، فاروق اعظم کی طرف، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین. اسی طرح نیچے صحابہ، پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین، پھر مجتہدین کا زمانہ آ گیا. اب ائمہ اربعہ کو پھر دیکھ لیں، پوری کائنات میں جتنے مسلمان ہیں، پوری کائنات میں جتنے، کچھ اونچی، جتنے مسلمان، پوری کائنات میں جتنے وہ چاروں میں سے کسی ایک کا مقلد ضرور ہوتا ہے، چاروں میں سے کسی ایک کا مقلد ضرور ہوتا ہے. اب پورے ورلڈ کے جتنے مسلم دن رات جس امام کی پیروی اور اقتداء میں عمل کرتے ہیں، مثلا حنفیوں کو لے لیں، کیونکہ بقایا تینوں اکیلے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور اکیلے حنفی الگ ہو جائیں تو اللہ کے کرم سے احناف کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے، کہ ہمارے امام صاحب کا ترہ امتیاز ہے. خیر وہ بھی ہمارے ہی ائمہ ہیں، الا یہ کہ ہم فروع شرع میں اقتداء فقط سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں، بقایا ہیں وہ سارے اہل سنت کے ائمہ. اب جس امام کی جتنی لوگ پیروی کرنے والے ہیں ان سب کی نیکیوں کے برابر اللہ کریم اس امام کی مزار مبارک میں جہاں وہ مدفون ہے وہاں روزانہ نیکیاں بھیجتا ہے. اب اندازہ لگائیں آپ اس بات کا، میں نے چند مثالیں اس لیے دی تاکہ آپ کے اندر بھی کوئی ملکہ پیدا ہو. اگر آپ کے سمجھانے کی وجہ سے، اگر آپ کے سمجھانے کی وجہ سے کوئی شخص کسی نیکی کے کام پر آ جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی، پھر وہ آگے کسی کو سمجھائے گا، اس کے سمجھانے سے کوئی آ گیا تو اب ان دونوں کا ثواب آپ کو بھی. اس نے آگے
یوں 1000 افراد تک معاملہ آپ کی تبلیغ کا پہنچا تو 1000 کو اس عمل کی وجہ سے من حیث مجموع جتنا اجر و ثواب ملے گا کتنوں کو؟ آپ زندہ ہیں تب بھی، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان 1000 کے برابر اللہ کریم آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ اور کام کتنا مشکل کیا ہم نے، اتنا ہی کیا کہ بھائی صاحب داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا وجوب جو ہے وہ سنت یعنی حدیث سے ہے، ویسے فی نفس ہی داڑھی احناف کے ہاں رکھنا واجب کے درجے میں ہے۔ کس درجے میں ہے؟ اور داڑھی بھی وہ جو شریعت کے مطابق پوری ہو، اپنی مرضی سے کترانے والی خشخشی داڑھی یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس وقت جو ایک نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نظام مرزائیوں نے اور عیسائیوں نے نکالا، انہوں نے تو اس لیے یہ نظام شروع کیا کیونکہ وہ تو ہمیشہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کیا کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ گستاخی اور توہین کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو سنی بلکہ عاشق رسول تک کہنے سے نہیں تھکتے، ان کی شکلیں بھی ان جیسی آج کل دیکھی جا رہی ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ میں۔ ادھر سے لے کر ادھر تک ساری داڑھی کو ختم کرا دیا، صرف تھوڑی پر، کہاں؟ اور وہ بھی مشین والی، وہ بھی مشین والی داڑھی، کسی نے کینچی والی رکھ لی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جو سرکار کی سنت کی توہین ہے حقیقت میں وہ رسول اللہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم ان مسلمانوں کو کچھ تو غیرت ہو کہ جو یہود و نصارہ نے رسول اللہ کی توہین کے معاملے میں ایک کام نکالا، تم بھی اسی کے پیچھے چل پڑے، تم بھی اسی کے پیچھے چل پڑے۔ پہلے یہ تھا کہ غفلت کے مارے داڑیاں رکھتے نہیں تھے سرے سے، گناہ گار وہ بھی ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ داڑھی نہ رکھنا کون سا گناہ ہے؟ لا صغیرۃ مع الاصرار۔ کائنات میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو بار بار کیا جائے اور وہ صغیرہ ہو۔ کائنات میں ایسا کوئی گناہ، جتنا مرضی ہلکا گناہ ہو، جس کو بار بار کیا جائے گا وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جملے ہیں، لا صغیرۃ مع الاصرار۔ بہت سارے فقہا نے اس کو، محدثین نے لکھا، ملا علی قاری نے شرح مشکات جو مرقات شریف لکھی ہے اس کے اندر اس اصول کو بیان کیا، اور بہت سارے ہمارے محدثین ائمہ مجتہدین نے لکھا کہ جس گناہ کو بار بار کیا جائے وہ گناہ صغیرہ بلکہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، لا کبیرۃ مع کوئی کائنات کا گناہ کبیرہ نہیں ہے جو اگر کبھی سرزد ہو جائے تو اللہ سے بندہ توبہ کر لے۔ لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر ہم کلام کر رہے تھے، کاش کہ مجھے اور آپ کو ایسا ذہن مل جائے کہ ہم جہاں اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں وہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کا بھی ہمیں جذبہ مل جائے، کیونکہ اچھا انسان وہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک، مفہوم حدیث ہے، یہ بخاری میں کتاب الایمان میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ان قریب یہ حدیث آ جائے گی، کیونکہ پہلا باب آئے گا وحی کا نزول کیسے ہوا، اس کے ساتھ ہی کتاب الایمان شروع ہو جائے گی بخاری میں، اور اس ہفتے سے آپ کی بخاری کی حدیثیں شروع ہیں انشاءاللہ الرحمن، اللہ کریم کو منظور ہوا تو۔ اب غور کریں، سرکار نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ تو اب اگر مجھے پسند ہے کہ یار مجھے قبر میں عذاب نہ ہو، اگر مجھے پسند ہے کہ مجھے محشر کے دن سختیوں کا سامنا نہ ہو، اگر مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے، تو کم از کم میرے ذہن میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، حدیث کا تقاضا ہے
یا اللہ میرے مسلمان بھائیوں کو بھی کسی طرح کا عذاب نہ دے، کسی طرح کا عذاب مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو۔ اور یہ صرف عقیدے یا نظریے تک نہ رہے، جہاں تک کوشش ممکن ہو تبلیغ کے ساتھ اس کو اپنایا بھی جائے۔ مثلا اپنے تعلق والوں کو وقتاً فوقتاً جو برائی دیکھیں ان کو کہیں یار یہ خلاف شرع ہے، یہ کیا ہے؟ خلاف شرع ہے۔ جو ان کے اندر آپ کمی دیکھ رہے ہیں ان کو کہیں کہ دیکھیں آپ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز مسلمان پہ کیا ہے؟ اب میں کم از کم یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں کون کتنی پڑھتا ہے، کون 5 پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ سمجھ لے کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، بے نمازی کے لیے جو ظاہر طور پر احادیث مبارکہ ہیں دوزخ اس کا مقدر ہے، اور ایک کو ترک کرنے والا بھی شریعت میں بے نمازی ہی ہوتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، 30واں پارہ ہے سورہ الماعون سے میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ کریم نے فرمایا فویل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، کن کے لیے؟ للمصلین۔ قرآن کے جملے کیا ہیں؟ عجیب نظام ہے، ادھر جہنم کا کہا جا رہا ہے، ادھر للمصلین کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مالک نے مزید تفسیر بیان کی آگے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ مراد کون سے نمازی ہیں؟ جو کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں کوئی چھوڑ دیتے ہیں، 4 پڑھ لی 1 قضا کر لی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، یا پڑھنے آیا تو نہ طہارت کے مسائل کا پتہ ہے، نہ نماز کے واجبات، شرائط اور فرائض و سنن کا پتہ ہے، بس جس طرح دل نے کہا اسی طرح کھڑے ہو کر چلا گیا۔ تو مفسرین نے کہا ایسے نمازیوں کے لیے رب نے فرمایا کہ ان کا مقدر جہنم ہے، ان کا مقدر کیا ہے؟ اسی طرح سورہ المدثر شریف میں فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، جنت میں جو مسلمان بیٹھے ہوں گے ان کو جہنمیوں کا نظارہ کرایا جائے گا، جہنمیوں کا نظارہ۔ تو جنت والے مسلمان جہنم میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو کیونکہ جانتے بھی ہوں گے، پہچانتے بھی ہوں گے، تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تو کس چیز نے تمہیں دوزخ کے اندر داخل کرایا ہے؟ وہ جواب دیں گے آج یہ عبرت ہے ہمارے لیے، نصیحت ہے، کل جب پھینک دیا گیا پھر کام نہیں آئے گا یہ جملہ۔ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں نہیں پڑھتے تھے۔ غور کرو اپنے حال پہ، ہر شخص، میں بھی غور کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی آپ جیسا ایک مسلمان ہی ہوں، مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنی اصلاح کی، اور اسی اصلاح کے لیے میں نے 15 سال کا عرصہ لگایا، اسی اصلاح کے لیے میں عرصہ دراز سے اپنے والدین سے دور ہوں، کیونکہ اس کے بغیر قبر و آخرت میں گزارا نہیں، اس کے بغیر قبر و آخرت میں گزارا نہیں ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو آپ دیکھیں، آل پاک کی سیرت کو دیکھیں، ایسے نفوس قدسیہ جن کو سرکار نے خوشخبریاں دے دیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ کیا ہیں، اس کے باوجود کوئی نماز چھوڑی؟ ان کی تو تہجد بھی نہیں جاتی تھی، وہ تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ہماری حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ہمیں صرف فرض نماز پڑھنے کی بھی توفیق، ہمت اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرض نماز کے لیے بھی ہمارے پاس وقت، یہ ہماری حالت، یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں اللہ مجھے، میرے والدین، تمام بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، آپ سب کو، آپ سب کے والدین، تمام بہن بھائیوں اور آپ سب کی جو شادی شدہ ان کی بیوی اور بچوں کو، اور تمام امت مسلمہ کو سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی، جس نے کسی برے کام کی
بنیاد رکھی تو اس کی بنیاد رکھنے کا وبال بھی اس پر ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ کریں گے ان سب کو جتنا عذاب اور گناہ کا وبال بڑھے گا ان سب کے برابر جو سبب بنا ہے اس اکیلے پر عذاب داخل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی شادی کے فنکشن پر یہودیوں کی ایک رسم حنا کو اپنایا اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا کہ کنجر یا کنجریاں بلائیں اور اپنے جیسے فساق و فجار کو دعوت دی، کیونکہ پرہیزگار بندہ ایسی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ معذرت کے ساتھ میں نے یہ جملہ بولا ہے، اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہ آیا ہو تو سرکار کی حدیث میں عرض کر دیتا ہوں۔ مفہوم حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو مسلمان کا حق بنتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو۔ اب جو جملہ سننے کے قابل ہے، فرمایا شرط یہ ہے، کیا فرمایا؟ شرط یہ ہے کہ اس کی دعوت میں آنے جانے اور اس میں بیٹھنے میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ اگر کوئی خلاف شرع کام ہے تو پھر اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، بھلے وہ اپنا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ اپنا حقیقی۔ اس لیے میں نے جملہ بولا، جیسا فاسق و فاجر وہ ہے اسی طرح کے فساق و فجار کو اس نے دعوت دی کہ آج میرے گھر میں کنجریوں نے ناچنا ہے، آج میرے گھر میں ڈانس ہونا ہے، آج میرے گھر میں گانے باجے چلیں گے، اور کچھ لوگوں کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب کا بھی اہتمام ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے رسم حنا کے فنکشن میں ہوتا ہے، رسم حنا کے فنکشن میں ہوتا ہے۔ اب اس بدبخت نے جو گناہ کیا اس کو تو وبال ہے ہی ہے، اب اس کی دعوت دینے پر جتنے فاسق و فاجر وہاں پہنچے، مثلا 1000 بندے نے شرکت کی، ہر بندے کو جتنا گناہ ملا اس گندے فنکشن میں بیٹھنے کا، تو پھر 1000 کا گناہ اس کے ساتھ جمع 1000 بندے کو جتنا گناہ اور جتنا سال جہنم میں ڈالا جائے گا نا، ان 1000 کے برابر جس نے بلایا اس اکیلے کو اتنا گناہ کا وبال اور اتنے سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ یہ اس مسلم کی حدیث کا مقصد ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ مسلم شریف کی حدیث کا یہ مقصد ہے، جہاں نیکی میں مزے ہیں وہاں برائی کا سبب بنیں گے تو پھر وہاں بھی عذاب ہی عذاب ہے، پھر وہاں بھی عذاب ہی شاذب، وہاں کیا ہے؟ عذاب ہی عذاب ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، میں اس حدیث پہ اتنا وقت کیوں دے رہا ہوں؟ اوپر سے پانی لے آؤ گھر سے، میں اس حدیث پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ جس طرف بھلائی ہے وہ آج مسلمانوں میں ہمیں کمی نظر آتی ہے کہ کسی کا آپ ذریعہ بنے کہ وہ نیکوکار بن جائے، اس کو دعوت دیں، اس کو اصلاح کی کوشش کریں، یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ اور جس کام میں عذاب ہی عذاب ہے، معاذ اللہ شیطان نے اس طرح اپنے پنجے میں لوگوں کو پھنسا رکھا ہے کہ آپ اگر غور کریں گے بہت سارے مقامات پر جنہوں نے ہمیں تبلیغ کرنی ہے وہ خود ایسے وبال کا شکار ہیں، وہ خود ایسے وبال کا کیا ہے؟ اب دیکھ لیں آپ کے دوستوں میں سے یا معاشرے کی طرف ہم نسبت کر لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے دوستوں کی ایک تعداد ہے، ایسے دوستوں کی ایک کہ جن کی وجہ سے کبھی ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے کبھی جماعت ضائع ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے کبھی ہمیں سینما ہال میں جانا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے کبھی ہمیں شراب خانے میں جانا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایک تعداد ہے ان دوستوں کی وجہ سے بندے زنا خانے تک جا پہنچتے ہیں، اس کو زنا تک لے جانے والے دوست ہیں، زنا تک لے جانے والے، لواطت جیسے انتہائی کبھی فعل تک لے جانے والے دوست ہیں، یعنی مرد سے شہوت پوری کرے، اس کو لواطت کہا جاتا ہے، اس کو
یا شوہر اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں شہوت پوری کرے، اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ اور اسلام میں جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح لواطت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے کی دوستیوں کا معیار کیا ہے، سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ دوستی کا معیار لوگوں نے رکھا ہے برائی کی طرف لے کے جائیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں داخل کرائیں گے۔ کیا یہ دوستی ہے؟ لیکن بہت ساروں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے ان کا تو کام ہی ہے، یہ 24 گھنٹے ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ شیطان کا یہ بھی ایک طریقہ ہے علماء سے دور کرنے کا۔ بھئی چلو ہمارا تو یہ کام ہوا 24 گھنٹے ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ پتہ ہے لوگ کیا ہیں، یہ فرلو لوگ ہیں، ان کو چھوڑو۔ اصل مطلب یہ ہوتا ہے، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ چلو ہمیں تو آپ لوگوں نے ڈال دیا نا اس کھاتے میں، جتنے بھی اسلام کے مبلغ ہیں، ٹھیک ہے بقول آپ کے یہ ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے معذرت کے ساتھ، جو صحیح مبلغ ہے اہل سنت کا، جو کچھ وہ بیان کرتا ہے وہ حکم کس کا ہوتا ہے؟ یا اللہ کا حکم ہوتا ہے یا اللہ کے؟ اس کا کتنا قصور ہے جس کو تم نے اس کھاتے میں ڈال دیا؟ اس کا کیا جرم ہے جس پر تمہارے مختلف انداز سے فتوے ہیں؟ اگر جرت ہے تو ان پہ لگاؤ جن کی یہ تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہے جرت تو ان پہ لگاؤ فتوے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لگاؤ فتویٰ۔ جو اللہ رسول کی تبلیغ پہنچا رہے ہیں، سرکار کا اپنا فرمان ہے، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بلغوا انی ولو آیہ، او کما قال النبی علیہ السلام، فرما میری طرف سے ایک مسئلے کا بھی صحیح معنوں میں علم ہو گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ آگے اس کو پہنچا دو، آگے اس کو پہنچا دو۔ اور جب سرکار علیہ السلام نے حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا، آپ نے نہیں فرمایا تھا جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دیں، جو میں نے تمہیں تبلیغ کیا ہے جو اس وقت نہیں ہے ان تک پہنچا دو۔ اور پھر دعا نہیں عطا فرمائی، فرمایا جو میری حدیث کو پڑھے، جو میری حدیث کو، اور پھر آگے حدیث کو پھیلائے، اور پھر آگے حدیث کو، اللہ کریم اس پڑھنے والے، پڑھانے والے، پھیلانے والے، اس حدیث کے پھیلانے کے ذریعے اور اسباب بننے والے سب کو سرکار نے فرمایا اللہ ہمیشہ سر سبز و شاداب فرمائے، سر سبز و شاداب فرمائے۔ سرکار نے اتنی بڑی دعا دی ہے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی دین کی تبلیغ فقط اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، فقط اللہ کی، یہ نہ ہو کہ تبلیغ پہ جانا ہے تو پہلے مکمکہ شروع ہو گئی ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا، الٹا جانے وبال ہے، جس طرح کہ اسی کے پچھلے صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مکمکہ جو مبلغ آپ سے کر رہا ہے اس کو کہیں جی ہم نے آپ سے بیان ہی نہیں کروانا، ہم نے آپ سے میلاد ہی نہیں پڑھوانا، آپ اپنے گھر ہی رہیں، آپ اپنے گھر ہی رہیں، ہمیں ایسے مبلغ اسلام کی حاجت، ہمیں تو وہ مبلغ چاہیے جو کہ ہے جی بس ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پہنچنے کی کوشش کریں گے، آپ کی مرضی، آپ اس کو بجائے 10,000 کے 10 لاکھ روپیہ دیں، علماء کی جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے، وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ لیکن وہ بھی کوئی عالم ہے جو پہلے کہ میں نے اتنے پیسے لینے پھر دین کی تبلیغ کرنے ہوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت میں کس شخص کا یہ طریقہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ یہ دین کی برکت ہے کہ میں نے جب سے صبح میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 3 بجے سے اٹھا تھا، آج یہ پہلا گلاس پانی کا نصیب ہوا ہے۔ طبیعت کی حالت کچھ ایسی ہے، یہ دین پڑھاتے ہوئے پیاس شروع ہوئی، پورے دن میں دین کی برکت دیکھیں آپ۔ حالانکہ میں نے میڈیسن بھی لی لیکن کسی چیز کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے اب اتنا وقت دینے کے باوجود کوئی بنا ہے ذہن کہ خود نیک عمل کریں گے اور دوسروں کو نیکی کی طرف جہاں تک ممکن ہو سکا، جہاں تک ایک انداز سے دعوت دیں گے، نہ سختی کی ضرورت ہے نہ جبر کی ضرورت ہے،
نہ 10 بندوں میں کسی کا نام لے کے اس کو بے عزت کرنے کی تبلیغ میں اجازت ہے۔ ایک انداز سے حکمت عملی سے تبلیغ کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ خود بھی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور جن جن مسلمانوں کو دیکھیں گے جتنے تک ممکن ہو سکے گا، کیونکہ جہاں آپ دیکھتے ہیں یہ گناہ کر رہے ہیں، سمجھائیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسلام آپ کو وہاں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام آپ کو وہاں تبلیغ کرنے کی اجازت۔ یہ جو کئی جاہل قسم کے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ حکومت کو کچھ نہیں کہتے، یہ فلاں جگہ کنجر خانہ ہے، یہ وہاں نہیں جاتے، ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے کا حکم کہاں کہاں تک ہے، اس لیے یہ اس طرح کی علماء پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اب جو ایک بندہ گھر اپنے کنجر خانہ لگا کے بیٹھا ہے، وہ کسی عالم دین کے جانے کی وجہ سے بھلا اس کو چھوڑنے والا ہے؟ الٹا فتنہ فساد ہے، اور جہاں فتنہ فساد ہے وہاں تبلیغ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مالک سے ہم دعا گو ہیں، اس حدیث پہ ہم نے جو مختصر سا کلام سرکار کی توفیق سے کیا، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید العالمین شفیع المذنبین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اللہ تبارک و تعالی سبحانہ کے کسی بھی بندے کے عمل کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو اس کی کثرت اور پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منظور کردہ بلندی تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بے شک تم میرے اس بندے کے عمل کے محافظ ہو، پر میرے اس بندے کے دل میں جو کچھ تھا وہ میں جانتا ہوں، وہ میں جانتا ہوں۔ یہ اپنے عمل میں میرے لیے مخلص، فرشتے تو چرچے کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے تمہیں کیا پتا کہ اس کے دل میں نیت کیا ہے؟ یہ ریاکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ پس اس کا نام اصحاب سجین میں لکھ دو، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، جہنم کے سب سے، کیونکہ یہ ریاکار ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ پھر فرشتے دوسرے بندے کے عمل کو لے کر جاتے ہیں تو فرشتے اپنے علم تک اس بندے کے عمل کو کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ پہلے شخص کے عمل کو انہوں نے کثیر اور بزرگ تر سمجھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ریاکار ہے اس لیے جہنم میں جانے دو، اور اس کے عمل کو فرشتے اپنے علم کے مطابق کتنا سمجھ رہے ہیں؟ حقیر اور کم سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منظور کردہ بلندی تک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان سے فرماتا ہے بے شک تم میرے اس بندے کے عمل کے کیا ہو، پر میں تو اس کے دلی ارادے سے واقف ہوں نا، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں واقف ہوں۔ یہ اپنے عمل میں میرے لیے مخلص تھا، یعنی اس نے جو بھی نیک عمل کیا اگرچہ تمہیں کم نظر آیا، لیکن اس نے کیا میری رضا کی خاطر، اس نے کیا میری رضا کی خاطر ہے، اس لیے اس میرے بندے کا نام جس کو تم کم تر سمجھ رہے ہو اے فرشتوں، اس کا نام اصحاب علیین میں لکھ دو، جنت میں اعلیٰ ترین درجے پہ رہنے والے مسلمان جہاں ہوں اس کو وہیں پہنچا دو۔ چنانچہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، ذرا توجہ سے، چنانچہ یہ حدیث اس بات کی عمل اگرچہ تھوڑا ہو، عمل اگرچہ لیکن اس میں اگر اخلاص ہو، اس میں کیا ہو کہ صرف اللہ کی رضا ہو، صرف، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ثواب کو اپنی شایان شان بڑھا دیتا ہے، اپنی شایان شان بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا اگر نیکی ایک ہوگی
تو ہم اسے بڑھا کر دگنا کر دیں گے اور ہم اس کا بہت بڑا اجر و ثواب اور بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اور وہ بڑے سے بڑا عمل، اور وہ بڑے سے دن رات لگا ہوا ہے عبادات میں، نفل عبادات، دن رات۔ پہلا بندہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، چاش نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، کوئی نفل عبادت نہیں کرتا، لیکن کرتا صرف اللہ کی۔ اور دوسرا بندہ بڑے سے بڑے عمل کرتا ہے، بڑے سے لیکن نیت میں فطور ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، یعنی ریاکاری کیا ہے؟ اللہ کریم کی رضا نہیں، خالصتاً اللہ کریم کے لیے وہ کام کیا نہیں گیا، تو ایسے شخص کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب تو دور کی بات ہے، سوائے جہنم کے اس عمل کی وجہ سے اور اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اب کیا فائدہ ہے بندہ دن رات محنت بھی کرے اور جائے دوزخ میں، اور جائے، یہ تو بد مذہب والی بات ہو گئی۔ بد مذہب دن رات مر رہے ہیں، وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں بسترے اٹھا کے بیوی بچوں سے دور، جہاں تک ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی مرتے رہیں گے، ساری زندگی۔ دیکھیں تبلیغ کے لیے جانا عظیم اجر و ثواب ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ کا غلام ہو، بندہ رسول اللہ کا غلام ہو۔ یہ تبلیغ کرنا جرم نہیں ہے، لیکن ان کی جو عقیدے کی گندگی ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ جملہ بولا۔ اب جتنا مرضی مر جائیں، پتہ نہیں ہوتا پیچھے کتنے زندہ ہیں اور کتنے، اور ایک جملہ اور بول دوں، اور کتنے پیچھے پیدا ہو چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جی اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جی اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسی تمہاری تبلیغ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والا عقیدہ ہو، جتنا مرضی محنت کرو جانا کہاں ہے؟ جب ریاکار جو ہو عاشق لیکن ریاکاری فقط کرتا ہو، گستاخی نہ کرتا ہو، جب وہ دوزخ میں جا رہا ہے تو تم تو گستاخ رسول، تم کس طرح بچ سکتے ہو؟ بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے کسی صورت بھی، کسی جس میں ریاکاری ہو بندے کی بخشش کا ذریعہ، بلکہ وہ صرف جہنم میں جانے کا کیا بنے گا؟ اگلی حدیث سے مسئلہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آ رہا ہے، چند ہی جملوں کے آگے۔ حضرت فقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ فقہاء کرام کے ایک گروہ نے اپنی سند کے ساتھ مجھے بتایا، اپنی سند کے ساتھ، ایک شخص ہے سمیر اصبحی، کیا نام ہے اس کا؟ اصبحی۔ اس کا بیان ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کے پاس لوگوں کو اجتماع کی صورت میں دیکھا، ایک بندہ بیٹھا ہے، باقی لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ آپ لوگوں کو حدیث مبارکہ سنا رہے تھے، سرکار کی حدیث کا درس دے رہے تھے۔ جب انہوں نے سکوت فرمایا یعنی خاموشی اختیار کی تو میں نے انہیں تنہائی میں لے جا کر کہا کہ آپ نے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ان احادیث کو یاد یعنی حفظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، میں تمہیں وہ حدیث مبارکہ سناؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس وقت بس ہم دونوں ہی تھے، تیسرا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیخ ماری، کیا ماری؟ ایک چیخ ماری
اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کچھ دیر افاقہ ہوا، اپنے چہرے کو سنبھالا، پھر فرمایا جو حدیث مبارکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تجھے ضرور سناؤں گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا بندہ؟ ابو ہریرہ نے پھر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا تو پھر یہی جملے بولے، میں سرکار کی وہ حدیث تجھے ضرور سناؤں گا جو حدیث میں نے خود سرکار سے سنی ہے، اور ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا بندہ؟ پھر چیخ ماری، اور چیخ مارتے ہی بے ہوش ہو گئے اور زمین پہ گر پڑے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے تو فرمایا یہ دیکھیں اللہ کا خوف اس قدر تھا ان لوگوں پر۔ حدیث کچھ ایسی تھی عنوان کے اعتبار سے کہ اتنی بڑی محنت بھی کی پھر بھی جہنم میں جانا پڑا، تو وہ اللہ سے اتنے ڈرتے تھے کہ یا اللہ کہیں ہمیں بھی ان میں سے نہ کر دینا۔ اس وجہ سے وہ حدیث سنانے سے پہلے تڑپ جاتے، چیخیں مارتے اور گر پڑتے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ کاش کہ ہمیں بھی کوئی اللہ کا خوف نصیب ہو جائے نفوس قدسیہ کے صدقے۔ حدیث یہ ہے، سرکار نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ کریم اپنی مخلوق کے مابین فیصلہ فرمائے گا تو تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی۔ دیکھو نا کتنا سختی کا عالم ہوگا، ہر شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا، کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا روب اور دبدبا ہے، اتنا خوف ہے کسی کو کھڑے ہونے کی۔ تو سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ قرآن کا حافظ ہوگا، یعنی ایک گروہ ہوگا قرآن کے حفاظ کا۔ پھر جو ان کے بعد گروہ آئے گا وہ شہداء کا گروہ ہوگا۔ کن کا گروہ ہوگا؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک پورا گروہ آئے گا جو دنیا میں بڑا امیر ترین شخص تھا، بڑا امیر ترین شخص تھا، جس نے اللہ کی راہ میں ہر طرح کا مال جہاں بھی کسی نے مانگا خرچ کیا ہوگا۔ ان تین طرح کے گروہوں کو اللہ کریم سب سے پہلے بلائے گا، اللہ کریم سب سے، اور سب سے پہلے قاری قرآن عالم قرآن سے ارشاد فرمائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے قرآن کا علم نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے قرآن کا علم نہیں دیا تھا؟ جو میں نے اپنے رسولوں پر اتارا وہ علم تجھے نہیں دیا تھا؟ وہ علم تجھے؟ وہ عالم عرض کرے گا ہاں یا رب۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے اس علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ اس علم کے مطابق یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا متکبر قسم کے مبلغ، جو نماز کے قریب نہیں جانا، رسول اللہ کی سنت اور شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بس صرف کمانے کے چکروں میں ان کی مٹی یوں پلید ہونی ہے۔ یہ رسول اللہ کی سیاہ میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ سیاہ ستہ میں سے غالباً مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کریم اس عالم سے پوچھے گا تجھے جو میں نے رسولوں والا علم عطا فرمایا تھا، اس وراثت میں سے حصہ دیا تھا، تو نے عمل کتنا کیا؟ وہ عالم عرض کرے گا میں تو دن رات اسی پہ ہی عمل میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے کیا کہا ہے؟ اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو، بلکہ تیری تو خواہش تھی کہ لوگ کہیں فلاں عالم ہے، تو علم اس لیے پڑھنے گیا تھا کہ لوگ کہیں یہ عالم ہے، تو اس لیے کبھی کبھار کوئی کام کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں یار عالم ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہے، عالم ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہے، بس تو صرف اس لیے نیک عمل کرتا رہا ہے۔ بس اسی طرح پھر
اس مالدار سے جس نے ہر جگہ اپنا مال خرچ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، اس کو بلا کے پوچھا جائے گا تو نے میرے عطا کردہ مال سے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا میں نے اس سے صلہ رحمی کی، صدقہ کیا، تیرے راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ تیری خواہش تو بس اتنی تھی، اگر تو کبھی خرچ کرتا بھی تھا کہ لوگ تجھے کیا کہیں؟ سخی کہیں، یار بڑا سخی ہے، ہر جگہ خرچ کرتا ہے، بڑا سخی ہے۔ 100 لوگوں نے تجھے سخی سے یاد کر لیا، پکارا گیا۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا۔ بس اس شہید سے سرکار نے فرمایا، کہا جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا تو نے کس لیے شہادت پائی؟ شہید کہے گا مالک تیری راہ میں تو جہاد کرنے گیا تھا، بس شہید ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی اس کو جھوٹا یعنی کذاب ہی کہیں گے، اور کہیں گے تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ بس لوگ کہیں کہ فلاں تو اتنا بڑا بہادر ہے، تو اس لیے لڑنے گیا تھا، تو جہاد پہ اس لیے گیا تھا، تو جہاد پہ اس لیے گیا تھا، بس تجھے اس نام سے پکار لیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنا جملے صحابہ کو بتا دیے نا، ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر سرکار نے اپنا دستے مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اپنے گھٹنے پہ زور سے مارا، اپنے گھٹنے پہ۔ یہ عربیوں میں شاید حسرت کے موقع پر یہ اس طرح کیا جاتا کہ ہے ان پہ کتنی حسرت ہے ان پہ کتنی اور کتنا افسوس ہے، اتنے بڑے نیکوکار ہونے کے باوجود بھی کہاں جا رہے ہیں۔ پھر سرکار نے اپنے گھٹنے مبارک پر زور سے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، خدا کی مخلوق میں سے وہ تینوں گروہ پہلے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا۔ اب غور کرو کہ ریاکاری کتنا بڑا وبال ہے، کتنی بڑی مہلک مرض ہے ریاکاری۔ دیکھیں عالم کا کوئی تھوڑا رتبہ نہیں ہوتا، بعمل عالم کی تو شان یہ ہے، سرور دو جہاں مالک کون و مکان نے فرمایا کہ جس نے بعمل عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی وہ سمجھے کہ میں نے اپنے نبی کے پیچھے نماز ادا کی۔ کوئی کم رتبہ نہیں ہے عالم کا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے بعمل عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا سمجھے کہ اس نے اپنے نبی سے مصافحہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے بعمل عالم دین کے چہرے کی زیارت کی، فرمایا سمجھے کہ اس نے اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا بعمل عالم دین سویا رہے، اپنے بستر پہ آرام کرتا رہے، اور غیر عالم ساری رات نوافل میں کھڑا رہے، اس کے نوافل سے عالم کے سونے کا اللہ کے ہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کا اتنا رتبہ ہے، جن لوگوں کا اتنا، وہ سیدنا عبداللہ بن عباس والی بات رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ عام مسلمان بھی جنت میں ہوگا اور عالم دین بھی، لیکن عالم دین کا جنت میں عام مسلمان سے کئی درجے محل بلند و اعلیٰ ہوگا، کئی درجے بلند ہوگا، کئی درجے کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ اب غور کریں جن کی یہ شان ہو، جن کی یہ شان ہو، جن کو نائب رسول کا لقب دیا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ کی وراثت سے ایک حصہ وافر ملتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ سب سے پہلے دوزخ میں جا رہے ہیں۔ جرم کیا کیا تھا؟ اونچی بولے۔ جو کچھ وہ دین میں کرتا تھا اس کا ذہن تھا کہ لوگ کہیں ہم ایسے ہیں۔ اللہ کریم ایک روایت میں سرکار نے یہاں تک فرمایا، ریاکاروں سے اللہ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا جاؤ ان سے آج نیکیاں لے لو، نہ میرے لیے کیا نہ میں تمہیں نیکیاں دیتا ہوں۔ تو کون دے گا ہمیں نیکی؟ وہاں تو ماں کے پاس جائیں گے نا کہ اماں میں تیرا وہی بیٹا ہوں جس کے لیے تو جب تک میں کام سے نہیں آتا تھا سردیوں میں رات کو بیٹھی رہتی تھی۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ماں انتظار میں ہے. رات کو اٹھ کے تو میرا خیال کیا کرتی تھی. گرمی سردی میں تو نے اپنے آپ پہ مجھے کیا دی تھی؟ ترجیح دی تھی. اگر کھانا نہ ہوتا، جیسا کہ بخاری مسلم میں ہے سیاہ میں، سید عائشہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رسول آج عجیب کام دیکھا ہے. آج ہے کیا؟ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے عرض کی کہ میں اور میری 2 بیٹی ہیں، ہم بھوکے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہمیں کچھ کھانے کو دو، ہمیں کچھ. تو سرکار نے فرمایا عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں غور کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے جو میں اس کو دے سکوں. غور کرو آج اللہ نے کتنی نعمتیں دی، ہم کتنے ناشکرے ہیں. سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں غور کیا کہ آج رسول اللہ کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پورے گھر سے نہ مجھے ایک کھجور ملی ہے. کیا ملی ہے؟ حالانکہ دونوں جہانوں کے مالک. ظاہری حالت یہ ہے، ظاہری حالت یہ ہے. چاہیں تو مدینے میں بیٹھ کے آپ کو کئی بار یہ عرض کیا جنت تک ہاتھ پہنچا کے پھل بھی توڑ لیں، لیکن ظاہری حالت یہ ہے، ظاہری حالت یہ ہے. سرکار نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا جب پورے گھر میں تھی ہی ایک کھجور؟ ظاہر خود بھی تو کھانا ہے. سید عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ ساری کھجور اس خاتون کو دے دی. یا رسول اللہ عجیب معاملہ یہ ہے، وہ خود بھی بھوکی تھی، وہ خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس نے یا رسول اللہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی اس بیٹی کو کھلا دیا، ایک اس کو خود بھوکی رہی. سرکار نے فرمایا عائشہ اس نے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا صلہ رحمی کی ہے، سن لے قیامت کے دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنا صلہ رحمی کرنا اس عورت کو جہنم سے آزاد کرا دے گا. بندہ ماں کو کہے گا ماں تو خود بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے کھانا کھلا دیتی تھی، جس طرح حدیث سے میں نے ثابت کر دیا. اگر کبھی کوئی وقت آ پہنچا تو سرکار کی شریعت میں جب بیٹا ماں سے صرف ایک نیکی مانگے گا، تیرا یہ لخت جگر ورنہ جہنم میں جھلس جائے گا، تو سرکار کی شریعت ہے وہ ماں کہے گی بیٹا آج نیکی نہیں مل سکتی. غور تو کرو کتنا سخت وہ عالم کا دن ہے، کتنا دشوار گزار وہ دن ہے. کاش کہ آج ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، کاش کہ یار ہماری یہ جو زندگی کی سانسیں ہیں یہ کتنے انمول ہیرے ہیں. یقین جانے اس کائنات میں اگر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ مسلمان کا ایک سانس جو عبادت کے بغیر گزرا ہے، اس کا نعم البدل دوبارہ نہیں مل سکتا، کیونکہ جو سانس گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. ادھر سانس گنے چنے ہیں، جو ہم لے رہے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. وہ کیا ہو رہے ہیں؟ اور اگر بندہ کہے نا قیامت کے دن کہ یا اللہ اتنی دیر کے لیے بھیج دے کہ میں فقط کیا کہہ سکوں ایک بار سبحان اللہ، تو اللہ فرمائے گا وہ وقت ختم ہو گیا. اس وقت کہنا تھا جب ہم نے بھیجا تھا، جب ہم نے. بھائیو غور کرو ہماری حالت کیا ہے اور آگے جس دن کا ہمیں سامنا ہے، جس دن کا ہمیں. اور غور تو کرو کہ ہم کتنے بڑے مالک کی عبادت کرتے ہیں. کبھی سوچا؟ میں پورے آسمان کی سائنسی حوالے سے تو شاید آپ کے سامنے وہ منظر کشی نہ کر سکوں، کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اپیل ضرور کی جائے گی. اتنا بتا دوں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے تو اوپر بادل آئے. سرکار نے فرمایا جانتے ہو اس بادل سے اوپر کیا ہے؟ حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ آسمان ہے. کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی قالوا اللہ و رسولہ اعلم بالصواب، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے اوپر کیا ہے. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اوپر کیا ہے، لیکن ادب و احترام اتنا تھا. سرکار نے فرمایا اوپر ایک آسمان ہے. اوپر ایک کیا ہے؟
اور پھر سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ پہلے آسمان کے انہوں نے پھر وہی عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اوپر کیا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس کے اوپر ایک، اور پھر سرکار نے فرمایا جانتے ہو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے میں کتنے سو سال کی مسافت درکار ہے؟ انہوں نے پھر عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلے آسمان سے دوسرے تک جانے کے لیے 500 سال تیز ترین سواری پہ بندہ سوار ہو تو پھر جا کے پہنچے گا۔ پھر 500 سال غور کرو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ فرمایا جانتے ہو کہ دوسرے کے آگے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اگر تیسرا آسمان ہے دوسرے سے تیسرے تک پھر 500 سال کی مسافت۔ فرمایا تیسرے سے چوتھے تک پھر 500 سال کی، چوتھے سے پانچویں تک پھر 500 سال کی، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں تک پھر 500 سال کی، پھر ساتویں سے عرش اعظم تک فرمایا 500 سال کی۔ یہ کتنی بنی؟ 4000 سال بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ کتنا عرصہ بنا؟ اور یہ صرف عرش اعظم تک، اور جو زمین سے آسمان پہ جانا یہ الگ کھڑا ہے۔ یہ کیونکہ جس رب کی شان ہم بیان کرنے چلیں، اللہ نے تو محبوب کو زمین سے ہی بلایا تھا نا، اور کس طرح بلایا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا۔ یہ تنوین قلت کے معنی کے لیے آئی ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، لیلا بالکل چھوٹے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر حتیٰ کہ عرش اعظم، سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ جبریل کی انتہا، حتیٰ کہ جبرائیل کی۔ سرکار نے فرمایا ہو، کہنے لگے اب آئیں گے تو جل جائیں گے، اب آئیں گے تو۔ کتنے بدبخت ہیں وہ جو ہر حال میں جبریل کو فوقیت دینے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ کہنے لگے اب آئیں گے تو، اگر سرکار کا وہ راستہ دیکھا ہوا ہی نہ ہوتا تو سرکار نہ فرماتے مجھے اکیلے چھوڑ رہے اگلا راستہ۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، حالانکہ جبریل چلے جاتے تو نہ چلتے، لیکن مالک کی حکمت اور مشیت یہی تھی کہ یہ نہ ہی ہے تو بہتر، اس لیے ان کو نہ آنے دیا گیا۔ جہاں تک مکان ہے جبریل کی رسائی ہے، جہاں مکان ختم ہوتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کریم اب اکیلے ابتدا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو اتنا طویل سفر، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ سیکنڈ کے کھرب میں حصے میں بھی اگر وہ چاہے تو وہاں تک سرکار کو پہنچا دے، وہاں تک سرور دو جہاں کو۔ اتنی بڑی شان کا مالک ہمارا رب ہے، اتنی بڑی شان کا مالک ہمارا رب ہے۔ اور اس زمین سے، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، پورے ورلڈ سے یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے کوئی لاکھوں گنا بڑا، کوئی لاکھوں گنا کیا ہے؟ بڑا ہے۔ جس مالک نے اس کو بنایا ہے اس کی بڑائی کا بھی تو اندازہ کرے نا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جانتے ہو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ سرکار نے فرمایا یہ زمین ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کو بھی پتہ ہی تھا، لیکن ادب کے پیش نظر سرکار نے فرمایا پتہ ہے اس زمین کے نیچے اور کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس زمین کے نیچے ایک اور زمین ہے، اس زمین کے نیچے ایک اور۔ فرمایا پتہ ہے کہ ایک سے دوسری تک پہنچنے میں کتنا عرصہ درکار ہے؟ فرمایا 700 سال کا عرصہ درکار ہے ایک زمین سے دوسری زمین تک پہنچنے کے لیے۔ پھر سرکار نے فرمایا پتہ ہے کہ دوسری زمین کے نیچے کیا ہے؟ عرض کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہاں تیسری زمین ہے، پھر دوسری سے تیسری تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا عرصہ درکار ہے۔ فرمایا تیسری کے بعد چوتھی زمین ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا عرصہ درکار ہے۔ چوتھی کے بعد پانچویں، پانچویں کے بعد چھٹی، اور چھٹی کے بعد ساتویں۔ ہر ایک زمین سے دوسری زمین تک پہنچنے کے لیے کتنے سو سال کا سفر درکار ہے؟
جو ہستی یہ سب کچھ بتا رہی ہیں وہ ہستی وہاں تک پہنچی ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ الحمدللہ رب العالمین جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وہیں تک سرکار دو جہاں کی رحمت کا دریا پہنچا ہوا ہے۔ اب سرکار دو جہاں علیہ السلام نے مزید ایک جگہ روایت ملتی ہے، سرکار نے فرمایا پتہ ہے، یعنی روایت کا مفہوم یوں ہے، یہ جو پہلا آسمان ہے اتنا طویل ہے، ہماری اس دنیا سے اربوں خربوں درجے بڑی بڑی چیزیں اس پہلے آسمان میں اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کروڑ کروڑ درجے اس کائنات سے سورج سے بڑی اس پہلے آسمان میں اللہ کریم نے بنا رکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس پہلے آسمان کو اگر اللہ کریم دوسرے آسمان میں رکھنا چاہے تو یہ کتنی جگہ لے گا دوسرے آسمان میں سے؟ فرمایا اتنی لے گا جتنا تمہاری ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ جگہ لے لیتا ہے۔ پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے پہلا اور دوسرا آسمان مل کے اگر اللہ تیسرے میں رکھنا چاہے، فرمایا یہ دونوں اتنی جگہ گھیریں گے تیسرے آسمان میں سے جتنا بندے کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانہ جگہ لیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا چوتھے میں، یعنی پہلا دوسرا تیسرا چوتھے میں اتنی لیں گے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور ساتواں، جب فرمایا ان کو عرش اعظم کے سامنے کیا جائے تو بس یہ ساتواں آسمان اتنی جگہ ہی لے سکتے ہیں، اس کے مد مقابل جس طرح بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ لیتا ہے۔ فرمایا پھر عرش اعظم کو جب کرسی کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بس اتنی ہی رہ جاتی ہے، حالانکہ ساتواں آسمان بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس رب کی بڑائی بندہ کیا بیان کرے؟ سوچو تو صحیح، جس مالک کی اتنی بڑی شان ہے بندہ اس کی بارگاہ میں جھکنے سے متکبر بنا رہے، وہ بھی کوئی انسان ہے؟ بس یہ آخری جملہ تھا آج کا، وہ انسانیت سے پھر خارج۔ انتہائی متکبر شخص ہی ہوگا جو اتنے عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں بھی نہ جھکتا ہو، اتنے عظیم مالک اور ذات مقدسہ ذات کی بارگاہ میں نہ جھکتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، وہ انتہائی متکبر تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جس میں انسانیت باقی ہے ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جس کو اپنے رب کی بڑائی کا علم بھی اور پھر بھی اللہ کی جناب میں نہ جھکے، پھر بھی اللہ کی جناب میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم نے جو آج اپنی اصلاح کے موضوع پر احادیث مبارکہ پڑھی، مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔